سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت یعنی موت کا وقت آ پہنچے، جب اس کی آنکھوں کے سامنے تمام پردے ہٹا دیے جائے تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کون سا منظر دیکھتا ہے؟ آخری وقت میں اگر آپ کے سامنے آپ کے پیرنٹس کھڑے ہو اور وہ آپ سے سجیسٹ یا حکم کر رہے ہو تو کیا آپ اس وقت بھی آپ کے پیرنٹس کی بات مانیں گے؟ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کے ہر حکم کے پابند ہو سوائے شرک کرنے اور اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے کے حکم سے. وہ کیا سجیشن ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے گا. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں روزانہ کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں؟ اور جس شخص کا آخری وقت قریب ہو وہ ملک الموت کو کس شکل میں دکھائی دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ ڈیٹیل سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے. ویڈیو کو لائک کریں، آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملک الموت کے گھر پر آنے کے حوالے سے حدیث کے مطابق اس کے دو حوالے بتائے جاتے ہیں. پہلا یہ کہ ملک الموت ہر گھر کے اندر روزانہ 5 دفعہ چکر لگاتے ہیں اور وہ شخص کی جس کا آخری وقت یعنی جس کی موت قریب ہو، جس کے سانسیں اس زمین پر پورے ہو چکی ہو، وہ ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ملک الموت روزانہ 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں اور گھر کے اندر جتنے افراد موجود ہوتے ہیں وہ ان سب کے چہروں کو باغور دیکھتے ہیں، لیکن آپ اور میں ملک الموت کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ ہمارا آخری وقت آ پہنچے. جب سانسیں مکمل ہو چکی ہو، دنیا پر ہمارا رزق ختم ہو چکا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمام پردے ہٹا دیتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آخری وقت آ جائے تو وہ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اس وقت کو حالت سکرات بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے تو انسان کے سامنے اس کے بچپن سے لے کر اس کے آخری وقت تک ساری لائف ایک اسکرین کی صورت میں چل رہی ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کس وقت میں جھوٹ بولا، کہاں اس نے ناپ تول میں کمی کی، کس کو دھوکہ دیا، کس کے ساتھ برا کیا اور کس کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی. کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اب آخری وقت ہے، اب کہانی اور کھیل ختم ہو چکا ہے. لیکن اس زندگی کے کھیل کے اندر ایک مشکل کٹھن مرحلہ وہی ہوتا ہے کہ جب حالات سکرات ہو اور آپ کے سامنے آپ کے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایک خاص شکل و صورت پہ کھڑے ہو تو یہ دراصل شیطان ہوتا ہے. آپ کی وہ خاص شکل و صورت جیسے کہ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے کلوز فرینڈز جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شیطان ان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور اب آپ کا وقت سکرات حالت ہے تو شیطان آپ کے باپ یا آپ کی ماں کی شکل میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. اب انسان یہ جانتا ہے کہ یہ آخری وقت ہے، اس سے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. ایسے میں سامنے ماں یا باپ کھڑے ہو اور یہ بات کر رہے ہو کہ دین اسلام تمہیں آخرت میں نہیں بچائے گا، تم یہودی یا عیسائی یا کافر ہو کر مر جاؤ، یہی تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری نجات کا ذریعہ یہی بنے گا. یہ وہ حکم ہے جو پیرنٹس اس ٹائم دیں گے اور دراصل یہ شیطان پیرنٹس کی صورت ان کے چہرے کو اپنا کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے یہ پرمیشن اور فیسلٹی دی ہے کہ وہ اپنے رخ کو، اپنی صورت کو چینج کر سکتا ہے. جو ایمان والے ہوں گے وہ اس خیال کو جھٹک دیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکم کو پابند ہو کر گزاری ہوگی، جنہوں نے ناپ تول پورا رکھا ہوگا، جنہوں نے اپنی موت، اپنی قبر یاد رکھ کے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، وہ شیطان کے اس دھوکے کو پہچان لیں گے اور اس خیال کو جھٹک اور با آواز بلند کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر شہادت دیں گے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد عبادت کے لائق ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں. یہاں ایمان مکمل ہو جائے گا اور اس شخص کی جان قبض کر لی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص کافر ہوا، جو دنیا کے اندر منافق ہوا، دنیا پر ایمان
ایمان لانے کے باوجود ہر طرح کی برائی اس کے اندر موجود ہوئی تو اس موقع پر کلمہ شہادت نہ پڑھ پائے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں بلکہ وہ بری حالت میں مرے گا اور پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو شخص مر رہا ہے اس کی جان کیسے قبض کی جائے گی؟ اس حوالے سے خلیفۃ المسلمین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز ایک صحابی سے سوال کیا کہ حالت موت یعنی حالات سکرات کی صورت بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یوں اندازہ کیجئے کہ ایک کانٹوں والی ٹہنی ہو اور وہ مرنے والے شخص کے پیٹ میں گھسا دی جائے اور پھر یوں کہ ایک ایک کانٹا اس کے پیٹ کے اندر موجود ایک ایک نس ایک ایک رگ کے اندر پیواز ہو جائے اور پھر جس شخص کے ہاتھ میں یہ ٹہنی ہو وہ اسے پورے زور سے جھٹکا دے کر کھینچے تو جتنا درد ہوگا اصل میں یہ موت کا درد ہوگا۔ اور پھر بتایا کہ موت کا درد اتنا ہے کہ اگر اس کا 1% حصہ زمین پر رکھ دیا جائے تو کوئی اسے برداشت نہ کر پائے، لیکن جو لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو ایمان والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھا ہوگا، جنہوں نے شیطان کے دھوکے سے اللہ نے بچا لیا ہوگا، جن کی زندگی ایمان پر گزری ہوگی، ان کے لیے موت کا وقت بہت آسان ہے۔ پل بھر میں آنکھ جھپکتے ان کی روح پرویز کر جائے گی۔ اور جو شخص دنیا میں کفر کرنے والا، اللہ کے نافرمانی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے موت کا وقت بہت مشکل ہے۔ پہلے پاؤں سے جان نکلے گی، پھر پنڈلیوں اور ٹانگیں ٹھنڈی پڑے گی اور یوں کرتے کرتے یہ جان سر کی طرف آئے گی اور پھر یہاں سے نکال لی جائے گی۔ خاص طور پر اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی جان بڑے آرام اور پیار سے بنا کسی درد کے ملک الموت نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر بالغ مرد عورت انسان کی جان اس کے اعمال کی بنیاد پر نکال لی جاتی ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو آرام سے، برے اعمال ہوں گے تو درد کے ساتھ نکالی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم تمام سننے والوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایمان پر موت دے اور موت کا وقت آسان کر دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔